اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ سمجھانے کے باوجود بھی جب کچھ لوگ ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اور حق کی طرف آ نہیں رہے تو آپ ان کے سامنے یہ بات کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ یہی بات سورہ الکافرون کے اندر بھی بیان کی گئی اس موقع کے اوپر کہ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا، یہ درخواست رکھی تھی کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی بندگی کر لیا کریں اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، سمجھانے کے باوجود سمجھنے کی طرف آتے نہیں ہیں اور آگے سے تکذیب کرتے ہیں، ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے تمہارے اعمال کی رپورٹ نہیں لی جائے گی اور تم سے ہمارے اعمال کے حوالے سے رپورٹ طلب نہیں کی جائے گی، اور نبی کی ذمہ داری ہے کہ جو پیغام اللہ نے دے دیا وہ آگے پہنچا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کو پورا کر دیا۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا لیا ہے؟ لوگوں نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ پہنچا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے گواہ بنا لیا تھا زمین کو بھی اور اوپر آسمان کی طرف بھی انگلی کر کے یہ بات کہہ دی تھی کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کو پہنچا لیا۔ لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی کہ اے پیغمبر آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا ہے۔ اب لوگوں کا عمل کیا ہے؟ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ نبی کی بات کو سنیں اور اس کے اوپر ایمان لائیں۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کا بوجھ نبی کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ لوگوں ہی کے اوپر اس کا بوجھ ہوگا۔ ہر آدمی نے میدان محشر کے اندر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے اوپر عمل کے بارے میں، مال اس نے کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، ہر بندے نے انفرادی رپورٹ اللہ رب العالمین کو دینی ہے۔ جو ٹھیک جواب دے سکا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، جو ٹھیک جواب نہ دے سکا اس کے لیے ناکامی ہو جائے گی۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات سمجھا دی گئی کہ کسی آدمی کے اوپر دوسرے کے بد اعمال کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ بات روایات سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کے لیے گمراہی کا راستہ واضح کرتا ہے، دوسرا آدمی اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو جس نے گمراہی کے راستے کو دوسرے کے لیے تیار کیا ہے، واضح کیا ہے، تو اس بندے کو ڈبل گناہ ہوگا، ایک گمراہ ہونے کا اور دوسرا گمراہ کرنے کا۔ اور جو اس کی دعوت کے اوپر، گمراہی کے راستے کے اوپر، غلط راستے کے اوپر، گناہوں کے راستے کے اوپر گئے ہیں، ان کے اپنے گناہ کے بوجھ کے اندر بھی، سزا کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، انتم بریئون مما اعمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم اعمال کرتے ہو۔ اللہ